لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. علم علماء سے سیکھو، علم علماء سے سیکھو. مسائل کا علم کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے. صرف مسائل کا علم نہیں، شریعت میں کس فضائل کی کیا حیثیت ہے وہ بھی علماء سے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست سے تبلیغ میں کروڑ پتی ماشاء اللہ، ان کی ماہانہ آمدن 1.5-2 کروڑ روپے ہوگی. اب تبلیغ میں وقت ان کا بہت لگا ہوا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، یہ باتیں بہت کرتے تھے، کرنی چاہیے. ایک دن گپ شپ لگائے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی آمدن، کوئی اپنی آمدن بتاتا نہیں ہے، تو میں نے یہ نہیں پوچھا آپ کی آمدن کتنی ہے. مجھے پتا تھا کہ پتہ نہیں بتائیں نہ بتائیں، کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے. یہ پکڑا جاتا ہے، بعض دفعہ پکڑا ایسے جاتا ہے وہ بیوی کو جا کے بتا دیتا ہے اس کی. تو پھر بیگم کو جب پتہ چل جائے تو پھر مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ویسے ہی اتنا خرچ کر لو بیگم کے اوپر، اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے حساب سے خود ہی خرچ کرو، تاکہ وہ پوچھے ہی نہیں، بھائی جتنا ہے خرچ ہو رہا ہے. تو کہنے لگے میں اتنا کماتا ہوں. تو میں نے کہا آپ اس کو ڈبل بھی تو کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، آپ کو تو محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کا تو تجربہ اتنا ہے، ایسے جنرل اسٹور چند اور کھول لیں، ملازمین کو بٹھا دیں اس میں. کہنے لگے کیا ضرورت ہے. اب یہ ہے علم تو نہیں، یعنی اللہ کی محبت تو ہے. دنیا کو مسافر خانہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن مسافر خانہ سمجھنے کا مطلب نہیں سمجھتے. وہ مطلب تو بھائی علماء بتائیں گے. مسافر خانہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے میں اتنا کما رہا ہوں، میں کیوں 2-4 جنرل اسٹور اور کھول لوں، تو میری آمدن ڈبل ہو جائے گی، تو کیا کرنا ہے میں نے. پھر کہنے لگے یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب آپ ہی کے بیان میں سنا ہے، تبلیغ میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا، تو اتنی کیا ضرورت ہے مجھے پیسہ ڈبل کروں میں. تو میں نے ان سے کہا کہ ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے جو آپ کما رہے ہو 1 کروڑ روپے، اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا ہم تو نہیں کما رہے. ہمارے بارے میں اڑا دیا کسی نے، مفتی صاحب ہر مہینے یوٹیوب سے 1 کروڑ کماتے ہیں. اڑانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہم تو نہیں کما رہے اتنا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے. میں نے کہا 15,000 میں آپ کا اچھا گزارا ہو جائے گا. ویسے بھی وہ ذرا بھاری جسم کے تھے. میں نے کہا آپ کو تو ویسے بھی غربت میں آپ کی صحت زیادہ اچھی ہوگی، جتنے غریب رہو گے اتنی صحت آپ کی بولو زیادہ. آپ کو تو 1 وقت کھانا ملنا چاہیے، 2 وقت تو ہم جیسوں کے لیے ہے. آپ کے لیے کتنا ہے؟ 1 ٹائم کھانا، دوسرا ملے ہی نہیں، تاکہ آپ ہینڈسم اینڈ اسمارٹ بن جاؤ، دبلے ہو جاؤ، باریک ہو جاؤ آپ. میں نے کہا بھائی ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے جو آپ کما رہے ہو، بہت زیادہ ہے یہ، تو یہ بھی چھوڑ دو آپ. پھر میں نے کہا بھائی یہ جو آپ اتنا کما رہے ہو، یہ کیوں کما رہے ہو آپ؟ تاکہ خرچ کر سکو آپ. اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. مسلمان جتنا طاقتور ہوگا مالی لحاظ سے، اسلام اتنا ہی طاقتور ہوگا. مسلمان کمزور ہوگا تو اسلام کمزور ہوگا. میں نے کہا بھائی اکنامکلی مسلمان کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ملک کے لوگ پاورفل ہوں گے تو ملک پاورفل ہوگا کہ نہیں ہوگا. پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہو تو قوم ترقی پہ آ جائے، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا. خود بھی تو ہلو جلو کچھ کرو. میں نے کہا بھائی آپ اس نیت سے کماؤ. ہاں یہ نہیں کہ کمانے میں آپ صبح و شام ایک کر دو، نہ گھر کو ٹائم، نہ صحت کو ٹائم، نہ تبلیغ کو ٹائم، نہ دین کی دعوت کو وقت، یہ تو غلط ہے. لیکن اگر آپ آرام سے زیادہ ٹائم سرو کیے بغیر ڈبل کر سکتے ہو اس آمدن کو تو پھر آپ کرو. اس لیے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ملک کو فائدہ ہوگا، دینی مدرسوں کو فائدہ ہوگا. شراب پینے والے کی آمدن ڈبل ہوتی ہے تو فائدہ شراب کی کمپنیوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈبل بوتلیں پینا شروع کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ دہشت گردوں کی آمدن بڑھتی ہے تو فائدہ دہشت گردی کو ہوتا ہے. فائدے سے میری مراد وہ دہشت گردی زیادہ ہو جاتی ہے. چوروں کے اسٹیبل ہونے سے چوری کو فائدہ ہوتا ہے. ظالم کے مضبوط ہونے سے ظلم بڑھتا ہے دنیا میں. تو نیک لوگوں کے پاس دولت آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نیکی دنیا میں پھیلتی ہے بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خود بازار قائم کیا
تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے پاس آئے؟ صحابہ کے ہاتھ میں آئے تجارت. قرآن نے کہا کہ جب تم حج کرنے جاتے ہو تو تجارت پر کوئی پابندی نہیں ہے. صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم حج کریں گے تو ہماری حج ضائع نہ ہو جائے اگر ہم تجارت کرنا شروع کر دیں. اللہ نے کہا کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے, یہاں مسلمانوں کو تجارت کا موقع ملے گا, پوری دنیا میں مسلمانوں کا بزنس بڑھے گا, اس سے اسلام کو طاقت ملے گی. لیکن مسلمانوں کی بیچاروں کی ایسی کی تیسی, حج ہم کرتے ہیں, پروڈکٹ ساری یہودیوں کی بکتی ہیں, اس لیے یہودی کبھی ہمارے حج سے پریشان نہیں ہوتا. میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا یہاں تو سب کچھ, حتیٰ کہ چکن بھی باہر غیر مسلم کنٹری سے آ رہی ہے. ابے چکن تو خالصتاً مسلمانوں کا کام ہے, ہم کیسے اعتماد کریں؟ تو پتا چلا کہ جی پہلے ایک پاکستانی کو دیا تھا انہوں نے یہ کام, اب پتہ نہیں خبر صحیح ہے غلط ہے, تو پاکستانی کو دیا تھا, اس نے 2-3 دفعہ تو صحیح مال بیچا, اس کے بعد اس نے کیا کر دی, ڈنڈی ماری. سعودی حکومت نے ہمیشہ کے لیے بین کر دیا, تمہاری ایسی کی تیسی. ایک واقعہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کاپر جا رہا تھا یہاں سے, ایکسپورٹ ہو رہا تھا کاپر. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا کاپر کا بہت بڑا بزنس ہے, بھٹی کا, میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا ایک دفعہ ولاگ میں. وہ کاپر کی نا بھٹی میں ڈال کے پگھلاتے ہیں, باہر بھیجتے ہیں اس کی پلیٹیں بنا کے. تو ان دنوں میں کاپر کو بین کر دیا. وجہ کیا ہے؟ ایک ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی بھائی نے, تبھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہم بلا وجہ زرداری کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اپنے حکمرانوں کو, ہمارے پاس اگر حکومت آ گئی تو ہم فرعون سے 4 ہاتھ بولو آگے نکلیں گے. یہ قومی مسئلہ ہے, یہ کوئی اکیلا کسی خاندان کا مسئلہ نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ کاپر جب باہر جانا شروع ہوا تو ایک صاحب نے ڈنڈی ماری. ڈنڈی یہ ماری کہ وہ کچھ پلیٹیں کاپر کی ان کے اوپر یا چادر کاپر کی چڑھا دی, اندر گڑبڑ کر دی. وہ جو بیچارے جتنے ایماندار تاجر تھے ان کا بھی بیڑا غرق. آپ کو یاد ہے بلیک چک اور وائٹ چک فنچیز آیا کرتی تھیں, پرندوں کا بزنس جنہوں نے کیا ہے نا, ایک پیئر 5,000 روپے کا بکتا تھا. ایک چک آتی تھی چڑیا, تو اس کے کان پہ نا بلیک کلر کا ہوتا تھا, اس کی بہت قیمت تھی, بہت لوگوں نے پیسہ کمایا. میں نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کی تھی ایک زمانے میں, اور اللہ نے مجھے بھی اس سے دیا. اچانک باہر پابندی لگ گئی, لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا بزنس ٹھپ ہو گیا. کیوں بھائی؟ پاکستانی بھائیوں نے یہ کیا کہ وہ چک تو کوئی اور کلر کی تھی, اس پہ ماشاءاللہ گھر کے جو بچوں کا مارکر ہوتا ہے نا, جو اسکول میں تو آج کل کسی کام آ نہیں رہا, تو پاکستانیوں نے سوچا کہ یار یہ یہاں کالا نشان اس سے لگا دو, ان کا بس نہیں چل رہا. اونٹ پہ زیبرے کا کلر کر کے, جرافہ کا کلر کر کے جرافہ بنا کے بیچ دیں. رشتوں میں تو ہو رہا ہی ہے, بلیک دلہن ہوتی ہے وائٹ کلر کر کے پہنا دیتے ہیں. چند دن پہلے ہمارے کسی جاننے والے کی شادی ہوئی, مجھے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں میں نے دلہن نہیں دیکھی, اب تک نہیں دیکھی, میں نکاح پڑھا رہا ہوں, میں نے دلہن نہیں دیکھی. یعنی میں اتنا نیک ہوں کہ دیکھی بھی نہیں, بس شادی کر لی. میں کہہ رہا تھا میرے بھائی, اس کو بولا تو نہیں, اب تو شادی ہو گئی, اللہ خیر کرے. کیا ہونے والا ہے تیرے ساتھ اللہ پتہ نہیں, اندھیرے میں نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی, کیا خیال ہے, اللہ ہی جانے. تو اتنے نیک لوگ بھی ہیں. پھر میں نے ان کے رشتہ داروں سے پوچھا, بھائی رشتہ داروں نے تو دیکھا ہے نا, ماؤں بہنوں نے کہا ہاں دیکھا ہے. میں نے کہا چلو غنیمت ہے, اتنا بھی نیک نہیں ہونا چاہیے انسان کو. تو خیر بہنوں ماؤں نے دیکھ لیا پھر بھی ٹھیک ہے, غنیمت. تو کیا کہہ رہا تھا میں, بات کدھر سے نکل رہی ہے یار, بس ٹائم ختم ہو رہا ہے, آج گرمی بھی بہت زیادہ, قدرت بیان جلدی ختم کروں گا. تو خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی ہے؟ دل کی کرنی ہے. تو کیسے کرنی ہے؟ دل میں غیر کی محبت نہ آنے دو, ہوس نہ آنے دو, اس کی حفاظت کرو. دولت کی ہوس نہ آئے. کیسے آئے گی دولت کی ہوس؟ جمع کرتے رہنے سے. دولت کی ہوس نکلتی کیسے ہے؟ خرچ کرنے سے. اس کا الٹ چلنا شروع ہو جاؤ گے تو دولت کی ہوس نکل جائے گی. ہوا و حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.